ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ کیا تم اتنے بے بس اور لاچار ہو گئے ہو کہ ایک آدمی کو بھی تبلیغ سے نہیں روک سکتے تاکہ اور لوگ اس کی باتوں کا اثر نہ لیں؟ علاقے کے ایک اور شخص نے کہا، ہمیں اپنی بقا کے لیے ضروری کوئی نہ کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ ایک امیر شخص بولا۔ اس اجلاس میں ہر شخص نے اپنے دل کا غبار نکالا۔ جب سب لوگ ایک دوسرے کے خیالات سے اچھی طرح زہر آلود ہو گئے تو پھر وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور تدابیر سوچنے لگے کہ اخنو کو کس طرح اس کی سرگرمی سے باز رکھا جا سکتا ہے۔ وہ اخنو کو ہر طرح کی تکلیف و ایذا دینے کے لیے نت نئے ہتھیار تیز کرنے لگے۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ حضرت اخنو اپنے اصحاب کے ہمراہ بیٹھے درس و رشد و ہدایت دے رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے کرا نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ ہمیں ہر وقت حمد الہی میں اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ رب ودود کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے، اس لیے جو بھی کام کرو نیت ہمیشہ نیک رکھو۔ اسی اثناء میں آپ کا ایک امتی آیا۔ اس نے پروہت کے گھر پر ہونے والے اجلاس کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ مخالفین دین حق نے کیا پروگرام بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اگر حکم ہو تو ہم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ایک مخلص نے کہا۔ اس پر اخنو نے فرمایا، ہم دشمنان دین کے خلاف جہاد کریں گے مگر ابھی نہیں۔ تم لوگ کسی بھی مقام پر صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑنا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کے شب و روز عبادت الہی اور تبلیغ دین پر محیط تھے۔ جب سے رب کریم نے آپ کو طریقہ عبادت تعلیم فرمایا تھا، اس دن سے دے کر ارکان نماز، روزہ وغیرہ کی ادائیگی کے علاوہ 12,000 مرتبہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ بذریعہ وہی جب آپ کو بتایا گیا کہ شام کو جب آپ کے نیک اعمال آسمان پر چڑھتے ہیں تو ان سے زیادہ کسی اور کے اتنے نیک اعمال نہیں ہوتے، تو اس دن سے آپ نے ذکر و عبادت میں مزید اضافہ کر دیا تاکہ رب العالمین آپ سے راضی اور خوش ہو۔ آپ کی عبادت و ریاضت دیکھ کر فرشتے بھی رقص کرتے تھے اور بارگاہ عزتی میں آپ سے ملاقات کی درخواست کرتے تھے، لہذا اللہ کے اذن سے ملائکہ آپ کے پاس آتے اور کافی دیر تک نشست رہتی تو انہیں اس کا اندازہ ہو جاتا کہ آپ عالم بالا کی تمام باتوں میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں۔ احکام الہیہ کے مطابق آپ تبلیغ فرمانے کے لیے مختلف جگہوں اور قبائل میں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن ایک قبیلے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر انہیں بت پرستی سے باز رہنے اور خدائے واحد کی عبادت کرنے کی تلقین فرما رہے تھے کہ درمیان میں سے ایک بے ادب اٹھ کر بولا، تم اپنی تقریر بند کرو، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ اس کے منہ سے جھاگ اڑ رہا تھا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر لوگوں کو خطاب کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ایک پتھر آیا، آپ کی مبارک پیشانی پر لگا، جس سے مقدس خون کے قطرے بہنے لگے۔ آپ کے اصحاب سامنے آ گئے۔ اب پتھروں کی بارش ہونے لگی، لیکن کسی کے پائے استقلال و ہمت میں جنبش تک نہ آئی۔ رک جاؤ بے شرمو، اخنو نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ پتھر برسانے والوں نے جب دیکھا کہ اس کے قبیلے کے ہی چند لوگ ان کو ڈانٹ رہے ہیں تو راہ فرار اختیار کر گئے۔ مجمع منتشر ہو گیا اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کی حمایت کی تھی ایمان لے آئے۔ کفار و مشرکین کی انتہائی کوشش تھی کہ وہ آپ کو تبلیغ حق سے روک دیں، لیکن اللہ کے دین کو غالب ہونے سے کون روک سکتا تھا؟ وہ اپنی بساط کے مطابق آپ کے رستوں میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے حضرت اخنو علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور رسول تسلیم کر لیا تو ان کی اپنی سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ ان کے لیے شیطان اور نفس امارہ انہیں ایسا کرنے سے روک رہے تھے۔ آپ شریعت اور آسمانی صحیفوں کی بہت زیادہ تعلیم دیا کرتے تھے، گزشتہ اور آئندہ آنے والے انبیاء علیہ السلام کے طریقے اور ان کی تعلیمات کا درس دیتے تھے، لہذا پڑھانے کی اس کثرت کی وجہ سے آپ ادریس کے لقب سے ملقب ہوئے۔
آپ اسی لقب سے اس قدر مشہور ہوئے کہ اصلی نام پر غالب آ گیا اور لوگ آپ کو اسی نام سے یاد کرنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام صائم الدہر تھے۔ بوقت افطاری آپ کا کھانا بہشت سے آتا تھا اور جو بچ جاتا وہ واپس چلا جاتا تھا۔ ایک دن ملک الموت اللہ کے امر سے بشکل انسانی مہمان بن کر آپ کے پاس آئے۔ جب شام ہوئی تو افطاری کے لیے کھانا آیا تو آپ نے مہمان کو پیش کر دیا۔ اس نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا اور قدم پر قدم رکھ کر دعوت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس کا حال دیکھ کر متعجب ہوئے اور سوچنے لگے یہ کون شخص ہے۔ دوسرے دن آپ نے مہمان سے کہا، صحرا میں چل کر تم میرے ساتھ اللہ کی قدرت دیکھو۔ وہ ساتھ ہو لیا۔ ایک گندم کے کھیت کے قریب پہنچے تو مسافر نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے کھائیں۔ بڑے عجیب ہو، رات حلال کھانا تو کھایا نہیں اور اب حرام کھانا چاہتے ہو۔ آپ نے کہا، چلتے چلتے وہ ایک باغ میں گئے، وہاں انگور لگے ہوئے تھے۔ اجنبی مسافر نے انگور کھانے کا ارادہ کیا اور ادھر بڑھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ وہ رک گیا۔ دونوں آگے بڑھے۔ سامنے ایک بکری نظر آئی۔ مسافر نے اسے کھانے کا قصد کیا تو آپ نے فرمایا، بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ باہم گفتگو ہوتی رہی۔ اس کی حرکات گماز تھیں کہ بنی آدم میں سے نہیں ہے، اور کہا، اے شخص بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو۔ اس نے بتایا تو آپ نے کہا، شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ نہیں، میں تو صرف ملاقات اور خوش طبعی کے لیے آیا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اور آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی مخالفت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک روز شدید ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے آثار آپ کے چہرہ انور سے حویدہ تھے۔ اسی حال میں گھر پہنچے۔ ماں کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ پہلے کی طرح اس نے بیٹے کی دلجوئی نہیں کی۔ کیا بات ہے ماں، آپ بڑی خوش ہو، تمہیں مبارک ہو بیٹا۔ کس بات کی؟ آپ نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرزند عطا فرمایا ہے۔ آپ نے سنا تو سب تکلیف و تکلف بھول گئے، اندر تشریف لے گئے۔ اہلیہ محترمہ کے پہلو میں ایک چاند سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی مبارک سے نور محمدی کی شعاع نکل رہی تھی۔ وہ کبھی آپ کی پیشانی عطر میں تھی۔ آپ اپنے رب کا شکر بجا لائے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے۔ بیٹے کا نام متوشق رکھا، جس کے عربی زبان میں معنی منشرح کے ہیں۔ دشمنان دین کی ایذا رسانیوں اور تکالیف پہنچانے کے باوجود آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن شہر کے سرکردہ لوگ پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور صلاح مشورہ کرنے لگے کہ وہ کس طرح لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کے اثر سے دور رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے شہر کے سب سے زیادہ شریر اور مکار شخص کو وفد کا لیڈر بنا کر آپ کے پاس بھیجا۔ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام اپنے اصحاب کے ہمراہ بیٹھے انہیں پند و نصیحت فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حکمت روح کی زندگی ہے، اور پھر اس کی تشریح فرمائی۔ اسی اثنا میں کفار و مشرکین کا وفد آ گیا۔ آپ نے اسے بڑی اچھی طرح بٹھایا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ ہم آپ سے چند ایک سوالات دریافت کرنے آئے ہیں، پوچھو، کیا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ وفد کے قائد نے کہا، ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ثبوت ہے؟ آسمان سے جو صحیفے نازل ہوئے تھے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا؟ ہم نے آپ پر انہیں نازل ہوتے تو نہیں دیکھا، کیا عجب آپ نے خود لکھ لیے ہوں گے؟ وفد کے قائد نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا، تم ان کی عبارت دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ یہ انسانی عبارت ہے یا آسمان و زمین کے مالک کا کلام ہے۔ کوئی معجزہ دکھائیں تو مانے۔ وفد کے بوڑھے لیڈر نے، جس کے چہرے سے عیاری و نحوست ٹپکتی تھی، آسمان کی طرف دیکھا۔
فراست نبوت فوراً سمجھ آ گئی۔ ارشاد فرمایا کل بارش ہوگی۔ وفد میں شامل افراد کے ہونٹوں پر پرمانی مسکراہٹ نمودار ہوگی۔ وفد کا قائد بولا اگر ایسا ہوا تو ہم سب آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا۔ اسے یقین تھا کہ یہ برسات کا موسم نہیں اور اس موسم میں بارش ہونے کے قطعاً امکان نہیں۔ ٹھیک ہے ہم کل آئیں گے، بوڑھے نے کہا اور وفد کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ بارش والی بات سارے علاقے میں پھیل گئی۔ اگلے دن لوگ بیدار ہوتے ہی آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ حد نظر تک مطلع صاف تھا اور سورج پوری طرح آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ لوگ بڑے خوش تھے کہ ادریس علیہ السلام جھوٹا پڑ جائے گا۔ انہیں اپنی تدبیر کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ جب ان میں سے کسی کی نظر آپ کی کسی اصحاب پر پڑ جاتی تو وہ اسے بلا کر کہتا تمہارے نبی کے کہنے کے مطابق دیکھو کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اور پھر اس کا مذاق اڑانے لگتے، مگر وہ خاموش رہتے۔ بعض جواب بھی دیتے کہ ابھی بڑا دن پڑا ہے، اللہ اپنے رسول کو کبھی شرمسار نہ ہونے دے گا۔ دوپہر کے وقت سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا کہ یکدم آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ آپ کے اصحاب کے چہرے خوشی سے روشن ہو گئے اور کفار و مشرکین کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ کیوں ہمارا نبی سچا ہے یا نہیں؟ اب آپ کے اصحاب کفار و مشرکین سے پوچھتے، وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ وفد کے چند ایک ارکان کے علاوہ اور بہت سے لوگ کھلا معجزہ دیکھ کر مشرف با اسلام ہو گئے، اور وفد کا لیڈر جس نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ ہم سب ایمان لے آئیں گے، کئی دن تک گھر سے باہر نہ نکلا اور نامراد ہی رہا۔ آپ کے عہد مبارک میں لوگ جب آپس میں تجارت کرتے تھے تو ناپ تول کے اوزان نہ رکھتے تھے۔ اس سے دھوکے باز اور بے ایمان لوگوں کو سادہ لوح افراد کو لوٹنے کا اچھا خاصا موقع مل جاتا تھا۔ آپ نے ایسے باٹ اور اوزان کے پیمانے ایجاد کیے جس سے خرید و فروخت میں نہ صرف آسانی پیدا ہو گئی بلکہ لوگ دھوکہ بازوں کے ہاتھوں لوٹنے سے بھی بچ گئے۔ آج کی دنیا جس میں نوح کے اوزان اور پیمانے مستعمل ہیں، ان کا سہرا حضرت ادریس علیہ السلام کے سر ہے۔ جب تول کر کوئی چیز دی جا رہی ہوتی ہے تو اس ہنگام اللہ تعالیٰ کے ایک مرسل پیغمبر کی سنت ادا ہو رہی ہوتی ہے، اور کم تولنے میں اس رسول محترم کی سنت کی مخالفت کی جا رہی ہوتی ہے۔ قوم مدین پر عذاب الہی محض اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ علم نجوم معجزہ کے طور پر عطا ہوا تھا جس کا آپ نے اظہار فرمایا۔ علاوہ ازیں علم مطلق کے آپ موجد تھے، ستاروں اور سیاروں کو پہچانتے اور ان کی رفتار کی معرفت سے کما حق کا آگاہ تھے۔ علم نجوم کے خواص اور اصطلاحیں آپ نے بتائیں۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں 30 سال تک زحل کے ساتھ آسمانوں کے گرد گھوما اور عالم بالا اور دنیا کے تمام وقائق و حقائق اور پوری اسرار و رموز کی واقفیت حاصل کی۔ جب آفتاب کے ایک برج سے دوسرے برج میں منتقلی اور رؤیت ہلال اور کواکب کا اپنے مرکز کی طرف رجوع کا وقت ہوتا تو آپ قربانی کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ رمل کے علم سے بھی آپ واقف تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں کے چہروں سے ان اذیتوں اور تکالیف کے آثار نمایاں تھے جو منکرین حق کے ہاتھوں انہیں مسلسل پہنچ رہی تھی۔ آپ ایک بلند مقام پر کھڑے تھے اور اہل ایمان سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کو جنبش دی اور فرمایا اب وقت آ گیا ہے کہ راہ حق میں ہجرت کی جائے۔ وطن، عزیز و اقارب اور گھر بار چھوڑنا بہت بڑی آزمائش تھا اور بڑا کٹھن مرحلہ تھا جو طے کرنے کے لیے آپ سے فرمایا گیا۔ آپ نے انہیں ہجرت کی تلقین فرمائی۔ اے اللہ کے رسول، ہم کہاں جائیں گے؟ بابل جیسا سرسبز و شاداب اور حسین علاقہ ہمیں کہاں ملے گا؟ ایک اہل ایمان نے کہا اللہ کی زمین بڑی وسیع و عریض ہے، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت علاقہ پڑا ہے، ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے جو کارساز مطلق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا
اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم اطاعت گزار ہیں، جیسا حکم دیں گے ویسا ہی کریں گے۔ سب نے بیک زباں ہو کر کہا۔ ہمیں ہجرت کر کے کہاں جانا ہوگا؟ ایک اور پیروکار نے دریافت کیا۔ مصر۔ آپ کے ارشاد فرمانے کے ساتھ ہی محفل برخاست ہو گئی اور سب لوگ ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے۔ کفار و مشرکین کو جب پتہ چلا کہ مسلمان ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کی دلی مراد بھر آئی۔ ان کے دلوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا، خوشیاں منا رہے تھے۔ ان کی ترکیب کامیاب رہی ہے، وہ ملک چھوڑ کر جانے والوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے اور اس گھڑی کا انتظار کرنے لگے کہ وہ کب جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ماں اہل و عیال شہر کے باہر متعینہ جگہ پر پہنچے، جہاں پہلے سے آپ کے بہت سے پیروکار موجود تھے اور بہت سے چلے آ رہے تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے بجانب مصر کوچ کا حکم دیا۔